موجود ہیں ماشاءاللہ، اور یہ سب اتنے اسکالرز ہیں اور یہ سب اس پہ بات کریں گے. میں اس کا کچھ ہسٹوریکل پرسپیکٹو بیان کرنا چاہوں گا، اس سے خود بات واضح ہو جائے گی. ہم مسلمان جو ہیں وہ 1400 سال سے ہیں. ہمیشہ سے انسان کی تاریخ جو ہے، جب سے انسان اس کی ارتقا شروع ہوئی ہے تو اس وقت اس کی سویلائزیشن رہی ہیں. رومن امپائر، پرشین امپائر، عرب جو ہے کمیونٹی رہی ہے، پھر انڈس ویلی سویلائزیشن رہی ہے. ہندو کی جو کہتے ہیں کہ وہ 500 سالوں سے موجود. 1400 سال پہلے اسلام آیا اور وہ پھیلتا گیا. 600 سال 700 سال سے مسلمانوں کی حکومت رہی ہندوستان کی. میجورٹی ہندو ہے، مطلب میجورٹی جو ہے 100 وہ لوگ ہیں، 10 ہم لوگ ہیں اور ہم ان پہ حکومت کر رہے ہیں. یہ سلسلہ کتنے عرصے تک چلتا رہا؟ یہ 100 سال تک نہیں چلتا رہا، یہ صدیوں تک چلتا رہا. اب پھر انگریز آ گئے، انگریز تو اور بھی بہت کم تھے اور انہوں نے دونوں پہ حکومت کی. اب وہ جب چلے گئے، اب ایک آرٹیفیشل لائن ڈیوائڈ ہو گئی اوور نائٹ، کہ اوور نائٹ ہم لوگ نے دیکھا کہ بھئی یہاں پاکستان آ گیا، ہندوستان آ گیا. آف کورس یہ بننا ہی تھا، لیکن لوگوں کو وہ جو ذہنی تربیت جو صدیوں کی ہوئی ہے وہ کیسے کی جائے کہ اوور نائٹ تو نہیں ہوگی، وہ 100 سالوں کا بھی کام نہیں ہے. پاکستانی نیشنلزم ہم کتنا بھی ڈال لیں، لوگوں میں کتنا بھی ہم ہندوستانی نیشنلزم ڈال لیں، لیکن چونکہ ہم نے ان پہ 600 سال حکومت کی ہے تو وہ اس بات کو ہم مائنورٹی ہو کے ان پہ حکومت کریں تو وہ چیز کو نہیں نکال سکتے. لائک وائز فار اس، کیونکہ ہم نے ہمیشہ حکومت کی تھی تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم ہر جگہ اپنی جو ہے کیا کہتے ہیں پریچنگ کریں گے اور اپنا اسلام ہر جگہ پھیلائیں گے. پھر اسلام کے کانسیپٹ میں یہ بھی آتا ہے کہ اسلام کو ہمیں پھیلانا ہو پوری دنیا میں، ہمیں اس کو اس کے جو ہے ایک حکومت لانی ہے، اسلامی حکومت لانی ہے. اب جب اسلامک حکومت لانے کا کانسیپٹ جو ہے یہی سیم جوئش کانسیپٹ بھی ہے کہ یہودیوں کو بھی لگتا ہے کہ ان کو ایک زائنسٹ رجیم لانی ہے پوری دنیا میں اور ایک یہودی ریاست قائم ہوگی. جب ان کا بھی یہی مقصد ہے، ہمارا بھی یہی مقصد ہے، ہمارے لیے وہ مقصد ہمارا ٹھیک ہے، ان کے لیے وہ کا صحیح ہے، ہمارے لیے زائنسٹ رجیم ہے، ان کے لیے ہم ایک رجیم ہے. ہمارے یہاں ضیاء کا دور آیا، ہم نے مسلمانوں کو زیادہ ووٹ دینے شروع کیے. جن کا بھی رائٹ ونگ کا جو ہوتا ہے ٹلٹ ہوتا ہے، ہم ان کو جتوا دیتے ہیں الیکشن میں. لیفٹ ونگ پولیٹیکل پارٹیز ہمیشہ ہارتی ہیں. اسی کو دیکھا دیکھی ہندوستان نے بھی بی جے پی کو ووٹ دینا شروع کر دیا. اسی کو دیکھا دیکھی ڈونلڈ ٹرمپ بھی جیت گئے جب وہ اتنی زیادہ جو ہے بےہودہ گفتگو کر رہے ہوتے تھے. اور وہی باتیں جو کہ اس آج کے دور میں 21ویں صدی میں جب وہ اتنی فرسودہ باتیں کر رہے تھے کہ جو مسلمانوں کے خلاف اور دوسری چیزیں ریسزم پھیلا رہے تھے، اس کے باوجود وہ جیتے. واٹ ڈز اٹ انڈیکیٹ؟ یہ انڈیکیٹ یہ کرتا ہے کہ نفرت بگیٹس نفرت. ہم مسلمان جو AQIS نے جو ہے داعش نے جو اسلامک اسٹیٹ بنائی تھی IS، جب انہوں نے بنائی تو دیکھا دیکھی لوگوں نے بولا کہ جب یہ اپنی ایکسپینشن چاہتے ہیں تو ہم بھی اپنی ایکسپینشن اور اپنی حکومت چاہتے ہیں. ہم سیکولر انڈیا نہیں چاہتے، ہم ایک ہندو انڈیا چاہتے ہیں. لائک وائز فار دا یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ، کہ وہ ریپبلکنس نے کہا کہ اب ہم ایک لائک مور کنزرویٹو، جہاں LGBT پہ بات نہیں ہوگی، جہاں ان سب چیزوں پہ بات نہیں ہوگی، ہم جو ہے اپنے جو پڑوسیوں کے درمیان دیوار بنا لیں گے اور ان کو بھی آنے نہیں دیں گے. ہم جو ہے لوگوں کو اندر اپنے امریکن سوسائٹی میں انکارپوریٹ نہیں ہونے دیں گے. یہ سب کہاں سے اسٹارٹ ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے وہ صرف چیز اسٹارٹ کی، وہ چیز ہمارے لیے حلال ہے، ان کے لیے حرام ہے. کیسے؟ اگر مجھے تبلیغ کرنے کا حق ہے تو پھر سر کو بھی تبلیغ کرنے کا اتنا ہی حق ہے. پہلے تو ہمیں اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ ہمارا دل اتنا وسیع ہے یا نہیں ہے. اور جب تک یہ چیز نہیں ہوگی، جب اس کو ہم براڈر کانٹیکسٹ میں نہیں دیکھیں گے تو ہمیں اس پاکستان میں موجود مائنورٹیز کے مسائل بھی سمجھ میں نہیں آئیں گے، اور نہ ہی ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ ہم جو ہے مائنورٹی کی طرف جو رویہ رکھ رہے ہیں وہ کتنا غلط ہے اور صدیوں پہ محیط ہے. وہ ہماری نیچر کا حصہ بن چکا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جسٹیفائڈ ان ایوری وے. تو اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا، اثر نو اس کا جائزہ لینا پڑے گا. اور ایک اور طرف میں نشاندہی کروں گا کہ باتیں ہم بہت کرتے بھی ہیں. ہم لوگ کون سے کتنے لوگ ہیں جو لائبریریز میں بیٹھتے ہیں، لائبریریز میں بکس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں. ہم لیکچر سن لیتے ہیں لیکن بکس نہیں پڑھتے ہیں، نہ بکس کی طرف بچوں کو راغب کرتے ہیں. اگر ہم سال میں بچوں کو 3 بکس بھی پڑھواتے ہیں تو یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہوگی کہ بچوں کو ایٹ لیسٹ پتہ چلے گا کہ ایکچولی دنیا فنکشن کیسے کرتی ہے. صرف ویڈیوز سن لینا. مجھے آپ کا سوال بھی مسکنسیپشن کے بارے میں تھا اور ہمارا رول جو آپ نے کہا تھا کہ ہمارا رول کیا ہونا چاہیے، اس سلسلے میں کچھ گزارشات عرض کر دوں.
کہ پہلی بات یہ کہ انٹرفیت ہارمونی پہ جو ہم کام کرنا چاہتے ہیں یا ہماری اپروچ ایسی ہے تو پہلے یہ دیکھیں کہ ہر سچ کی ایک قیمت ہوتی ہے، تو کیا وہ قیمت چکانے کے لیے آپ تیار ہیں؟ سب کو یہ تو پتہ ہے کہ میرے والد صاحب کو شہید کر دیا گیا تھا، لیکن کیوں شہید کر دیا گیا تھا میں اس کی وجہ بھی بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ اہل کتاب کے ماننے والے باطل پرست ہیں، تو اس کو قرآن سے انہوں نے اس کو ریسرچ آرٹیکل میں پروو کیا تھا کہ چاہے وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو اس کے لیے آخرت میں کوئی رنج و غم نہیں ہوگا، یہ ان کا نظریہ تھا اگر وہ نیک آدمی ہے۔ لائک وائز انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا موسرین اہل کتاب سے مسلم عورتوں کا نکاح، جس میں انہوں نے یہ لکھا تھا کہ مسلمان عورت غیر مسلم مرد سے شادی کر سکتی ہے چاہے وہ ہندو ہی کیوں نہ ہو۔ یہ تعلیم کتنی امپورٹنٹ ہے تربیت کے ساتھ ساتھ کہ جب یہ آرٹیکل لکھا گیا تو چونکہ وہ آرٹیکلس میں جس طرح کی آرگومنٹس دیے گئے تھے وہ اتنے اسٹرانگ تھے کہ آخر آپشن ان پہ جواب دینا نہیں تھا، بلکہ علمی مقابلوں میں جواب دینا ہی ہوتا ہے نا کہ آپ آرٹیکل لکھ رہے ہیں، آپ تھیوری پیش کر رہے ہیں تو ایک سائنٹسٹ کے سوشل سائنٹسٹ اس کے متبادل ایک تھیوری پیش کرے گا جہاں وہ آپ کو نگیٹ کرے گا، ایک فلسفی دوسرے فلسفی کو نگیٹ کرتا ہے، جیسے ابن رشد کو امام غزالی نے نگیٹ کیا، لیکن یہاں پہ ان کے پاس آپشنس نہیں تھا بلکہ شہید کرنا پڑا۔ میرے پاس آپشن تھا کہ میں یو ایس چلا جاؤں، آئی ہیڈ ٹولڈ اٹ ملین ٹائمس کہ میں اپنے پروگرام سے بولتا ہوں کہ میرے پاس آپشن ہے پوری فیملی کے ساتھ، ممنون حسین صاحب نے بولا صدر مجھے کرتے ہیں کہ میں آپ کی پوری فیملی کو شفٹ کر دیں، بٹ آئی چوز ٹو اسٹے ان پاکستان بیکاز آف دس ورک۔ میں اپنا یو ایس ایم اے نہیں کر رہا تھا، یونائٹیڈ اسٹیٹس کا میرا ویزا لگا ہوا تھا 5 ایئرس کا، بٹ آئی اسٹیڈ ان ہیئر اونلی بیکاز آف دس ورک، بیکاز دس ورک از ریلی کلوز ٹو مائی ہارٹ۔ تو پہلی یہ کہ ہم واقعی کس چیز میں کتنے سنجیدہ ہیں جب ہی ہم کام کر پائیں گے، ورنہ ہم وہ کام ہی نہیں کر سکتے۔ دوسری بات میں ادھر آنا بتاتا چلوں کہ جیسے انہوں نے بات کی بہت اچھی کہ عیسائی ہوگی اور حضرت ابراہیم کی دو بھائی جو ہے جو مونوتھیسٹک ریلیجن جو ہے، اب تو یہ بہت سارے علماء کا یہ رائے بھی ہے کہ ہندوازم بھی ایک مونوتھیسٹک ریلیجن ہی ہے، مطلب اس طریقے سے بھی علماء اس کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں، تو ویسے تو اب ان معاملات میں آنا ہی نہیں چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ جو عقائد و نظریات ہیں وہ تو جتنے بھی سب کی بھی اچھے ہی پرچار کرتے ہیں، ہماری حرکتیں کیا ہیں وہ ہمیں بتائیں گی۔ اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں ہمارے علماء کو یہ چیزیں ڈیفائن کرنی پڑے گی کہ اب مدینہ اسٹیٹ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں قائم کی تھی وہ ایک اسلامی ریاست تھی یا ایک سیکولر اسٹیٹ تھی، کیونکہ بہت سارے علماء انکلوڈنگ می اینڈ مائی فادر یوز ٹو بلیو کہ اٹ واز ناٹ این اسلامک اسٹیٹ بٹ اے سیکولر اسٹیٹ جس میں تمام لوگوں کو مذہبی آزادی تھی، جبکہ ہمارے علماء اس کو ایسے پریزنٹ کرتے ہیں کہ وہ ایک مذہبی اسٹیٹ تھی، ایک اسلامی اسٹیٹ تھی۔ جب وہ اسلامک اسٹیٹ کا کانسیپٹ پیش کرتے ہیں تو پھر وہیں سے بات خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر ہمارے جو سب سے بڑی گرینڈ مفتیز ہیں، ہم ان کے گردوارے میں تو چلے جاتے ہیں، ان کے مندر میں تو چلے جاتے ہیں، ان کے چرچ میں چلے جاتے ہیں، لیکن کیا ان تینوں کو میں مسجد میں لے جا سکتا ہوں؟ امام صاحب مجھے نہیں لے جانے دیں گے، ان کو روک دیں گے۔ تو پہلے جب ہم دوسروں میں جانے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ویلکم کیا جائے تو ان کو بھی ہمارے عبادت گاہ میں ویلکم کیا جانا چاہیے۔ جیسے فرانس میں ہم عورتوں کے پردہ کرنے پہ پابندی لگنے پہ ہمیں اعتراض ہوتا ہے، جب ادھر اذانیں دی جاتی ہیں نیو یارک میں جیسے انہوں نے بولا، ہمیں اس پہ خوشی ہوتی ہے۔ تو ہمارے یہاں اگر اس طرح کا کوئی مندر بن جائے گا یا اگر کسی کو گنپتی وسرجن کے لیے اگر جلوس نکالنے کی اجازت دے دی جائے گی تو اس میں کسی کو کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے، کوئی بدمزگی نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے یہاں ہولی کا تہوار ہوا جامعہ کراچی میں، اس پہ بہت زیادہ لوگوں کو اعتراض ہوا اور بہت پھٹے ہوئے باقاعدہ، جس پہ وائس چانسلر کو جامعہ نے ایک ہولی کا پروگرام اپنے سربراہی میں منعقد کرایا۔ میں کیونکہ الیکشن کرتا رہا ہوں یہاں پہ اور آپ کو پتہ ہے ووٹرز کے احساسات کا بہت دھیان رکھنا پڑتا ہے، اور میں 3-4 سے الحمدللہ ہمیشہ دیکھتا ہوں، تو مجھے یہ تھا کہ آپ کرسمس پہ نہیں جائیں گے ڈاکٹر صاحب، آپ جو ہے ہولی پہ نہیں جائیں گے، آپ رنگ نہیں لگائیں گے، آپ دیوالی پہ نہیں جائیں گے مٹھائی لے کے، آپ کی تو پکچر نہیں، آپ جائیں گے بھی تو پکچر نہیں آنی چاہیے۔ میں جاتا بھی تھا، واٹس دا پوائنٹ، جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا؟ میں تو چاہ ہی اس لیے رہا ہوں کہ لوگوں کو راغب کر سکوں کہ میں نے یہ کام کیا ہے تو تم لوگ بھی کرو۔ تو میں وہ لگاتا تھا، جس کو مجھے ووٹ دینا دے، جس کو نہیں دینا نہیں دے، الحمدللہ اس سے میری ووٹ بینک میں فرق نہیں آیا۔ جب سر نے بات کی آج کے سارے کی، تو سر کی بات اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ کوئی بھی انسان ہو، کوئی بھی مذہب ہو، پہلی چیز تو آج کی ان کے ساری ہے، آئی اسٹارٹ وتھ دیٹ۔ میرے پاس ہندو کمیونٹی کے جو پیشنٹس آتے ہیں، کرسچن کمیونٹی کے، مائنورٹیز کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جب سے آپ آئے ہیں آپ وہ واحد ڈاکٹر ہیں جس کو ہماری پوری کمیونٹی دکھاتی ہے، کیونکہ آپ ہمیں اپنا نمبر دیتے ہیں، سب کے پاس میرا نمبر ہوتا ہے، پیشنٹ جو مجھے واٹس ایپ پہ مجھ سے دوائیں پوچھتے رہتے ہیں،
اس کے علاوہ میں ان کو چھو کے دیکھتا ہوں, وہ کہتے ہیں ہمیں تو وہ چھونا بھی گوارا نہیں کرتے تھے کہ ہماری نبض چیک کرنی ہے اگر, تو جو پرانے ڈاکٹرز تھے ہمارے کلینک پہ وہ ان کو چھونا تک گوارا نہیں کرتے تھے, تو اتنا ڈسٹینس وہ رکھتے تھے مائنورٹیز سے. تو پہلی بات ہے عاجزی و انکساری, اور جب عاجزی و انکساری ہوگی جبھی آپ انسان ہیں. میں ایسے لوگوں کو اپنے سرکل میں رکھنا ہی نہیں چاہتا جو کہ سینہ تان کے چلیں. افسوس کے ساتھ کہ ہم اپنے بچوں کو یہ سکھاتے کہ بیٹا سینہ تان کے چلو, اکڑ کے چلو, گردن جھکنی نہیں چاہیے. واٹ از دس کانسیپٹ کہ گردن جھکنی نہیں چاہیے؟ مطلب تم انسان ہو یا تم لوہا ہو کہ آپ کی گردن جھک جائے گی اگر, تو اس میں آپ کا بڑا پن ہے, اس میں آپ کی عاجزی و انکساری ہے, دوسرے کی بات سن لینے میں, تحمل میں. اس کا مطلب ہے دیٹ یو ہیو مور وزڈم. اور وہی بات کہ جب سر نے ابھی اقبال کی بھی بات کی, اقبال جو ہے ہم لوگ کے شاعر مشرق کہتے ہیں, رول ماڈل ہے, اقبال ڈے منایا جاتا ہے. ہمارا اقبال تو صرف شکوہ جواب شکوہ تک ہے, خودی کو کر بلند تک ہے, خاکی نوری ناری تک ہے. ہمارا اقبال تو وہ ہے ہی جو بال جبرائیل میں. ہم نے اس سے آگے کا فلسفہ پڑھا ہی نہیں ہے, ہم نے اقبال کا وہ پڑھا ہی نہیں ہے جو اس نے لیکچرز دیے تھے. تو اصل چیز یہ کہ ہم, سر نے بولا کہ آسان چیزیں, میں چاہوں گا کہ آسان چیزیں تو عوام کے لیے ہوتی ہیں. جو بچے پڑھ رہے ہیں یہاں پہ یہ عوام نہیں ہے, یہ خواص بنتے جا رہے ہیں, اور ان کو مشکل چیزیں پڑھنی پڑیں گی, مشکل فلسفے پڑھنے پڑیں گے, ان کو نیچے بھی پڑھنا پڑے گا, ان کو اوور میچ کانسیپٹ بھی پڑھنا پڑے گا, ان کو پتہ چلے گا اقبال نے مومن کا کانسیپٹ کہاں سے لیا تھا. ان کو یہ والی کتاب نہیں, ان کو یہ والی کتاب پڑھنی پڑے گی, ان کو لائبریری سے بیٹھنا پڑے گا, جبھی یہ کسی قابل ہوں گے. ایک آدمی نے جس نے ایک ہی لڑکی کو ڈیٹ کیا ہو اور اسی سے شادی ہو جائے, اس کے ایکسپیرینس میں جس نے 100 لڑکیوں کو ڈیٹ کیا ہو اور اس کے بعد وہ شادی کرے, زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. وہی فرق ہے ایک کتاب پڑھنے کے بعد آپ کی کیا حیثیت ہے اور 100 کتابیں پڑھنے کے بعد جو آپ کی شخصیت بنے گی, یہ فرق ہے. نوٹ کرنا چاہیے, اور جو ہے یعنی ایسے معاشرے میں جو یہ چیزیں ہو رہی ہے اسے جو ہے یعنی فوکس کرنا چاہیے, اور ان معاشروں سے یہ چیزوں کا جو ہے یعنی ناش ہونا چاہیے. ایک دو باتیں کرنی تھی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ایک تو ہمارے جہاں سے اٹھنے کے وقت ہمیں کیا لے کے جانا چاہیے, وہی چیز یہ ہے کہ ہماری جو کیپیسٹی ہے ہم اس کو میکسیمم فائدہ دیں. آپ سب سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں, فیس بک یوز کرتے ہیں, ٹویٹر یوز کرتے ہیں, تو ایٹ لیسٹ آپ نے جڑا والا پہ کچھ پوسٹر تو لگانی ہی چاہیے تھی. ابھی پاسٹر غزالہ ادھر گئی تھی, ان کی سب بدسلوکی کی گئی, ان کے بارے میں کسی نے لگایا. مائنورٹی مارچ جب ہوا ایٹ لیسٹ آپ ادھر چلے جاتے. آپ لوگ میں سے کون کون گیا جب 3 تلوار میں پروٹیسٹ ہوا جڑا والا کے لیے, آپ میں سے کون کون گیا؟ ہم یہ لیسٹ کر سکتے تھے, یہ اب عام آدمی ایک مزدور بھی کر سکتا ہے. اچھا میں کیونکہ میڈیا سے تعلق ہے تو میں نے بیپرز دی ہے جو میرے کانٹیکٹ سے اس جگہ پہ میں پڑھاتا ہوں. یہاں پہ فوڈ سائنس میں انیٹمی کا کورس پڑھا رہا ہوں یا نیورو موٹر ڈس آرڈرز پڑھا رہا ہوں اسپیشل ایجوکیشن پہ. تو ادھر میں نے کلاسز میں, حالانکہ میری کلاس سائنس کی ہے, انیٹمی کی ہے, لیکن میں نے ادھر بھی یہ ٹاپکس ڈسکس کیے بچوں کے ساتھ کہ واٹ ڈو یو تھنک اینڈ ویئر یو گائز آر رانگ. پھر جو ایک کانفرنس ہماری شیخ الجامعہ سے ریکویسٹ کی انہوں نے کروائی فوراً, اور دین لا میں ہوئی تھی, وہ عثمان کو پتہ ہے. تو ادھر ماشاءاللہ سارے ہمارے سینیٹر شاہدہ روان, شمیلہ فاروقی صاحبہ, مظہر عباس وغیرہ سب آئے ہوئے تھے, سب نے بہت سی گفتگو کی. میں نے ادھر جو گفتگو کی تھی اس کا میں ایک چھوٹا سا اقتباس بتا دوں کہ ہم ایمان لاتے ہیں صرف کلمے پہ نہیں, ہمارا ہے ایمان مفصل اور ایمان مجمل, کہ میں ایمان لایا اللہ پر, اس کے رسولوں پر, اس کی کتابوں پر, قیامت کے دن پر. جب آپ اس کی کتابوں پر ایمان لائے ہیں, مطلب بائبل میں ایمان لائے, اور آپ نے بائبل جلائی ہیں, آپ نے 21 چرچز جلائی ہیں, آپ نے 400 گھروں کو جلایا ہے, تو آپ نے جب قرآن کی بے حرمتی ہوئی ہے تو بائبل تو آپ نے خود انٹینشنلی اس کے بعد جلا دی ہے. تو اٹ کین نیور بی جسٹیفائڈ, کیونکہ آپ کے لیے قرآن کو جلانا اور بائبل کو جلانا برابر ہونا چاہیے, یہ آپ کے ایمان کا حصہ ہے. اور اسی طریقے سے یسوع مسیح کی کوئی توہین کرے وہی اتنی ہی برابر ہے جو ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے. تو اس طریقے سے ہمیں ان دونوں میں برابری رکھنی پڑے گی. تو اپنی کیپیسٹی, میری حیثیت, اگر میں ٹی وی پہ آتا ہوں تو میں ٹی وی پہ یہ بات کروں گا, کھل کے بات کروں گا. میں پوڈ کاسٹ کرتا ہوں تو میں ادھر کھل کے بات کروں گا. اگر آپ یہ سب نہیں کرتے تو سوشل میڈیا تو ہر کی بندہ یوز کرتا ہے, تو ایٹ لیسٹ ادھر آپ لوگ کنڈمنیشن کی پوسٹ ضرور لگائیں.